جو جنگ ہونے کے بعد جب مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو آپ مولا علی شیر خدا حیدر کرار اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی آپ سفر کر رہے تھے. سفر کرتے سمے ایک گرجا گھر کے پاس پہنچے پانی کی تلاش میں. پانی تلاش کرتے کرتے پہنچے, وہاں کے شخص سے معلوم کیا تو اس نے بتایا یہاں سے 6 میل دور پر پانی کا ملنے کا اندیشہ ہے, مل سکتا ہے. تو آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا حیدر کرار آپ حکم فرمائیں, ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ کر پانی لے آئیں, کیونکہ اتنا لمبا سفر اور پھر خود پیاسے نڈھال پھر اتنی دور کا سفر کرنا پھر واپس آنا. تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں اس بات کی, اتنا لمبا سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے مولا علی شیر خدا حیدر کرار جانتے تھے کہ اللہ رب العزت نے پانی ہمارے لیے یہیں پر انتظام کیا ہے. یہ تعجب کی بات ہے, نہ کسی نے پتہ بتایا, نہ کسی نے نشان بتایا. رب اپنے شیر کو, اپنے محبوب کو اور محبوب کے محبوب کو جو چاہے عطا فرماتے ہیں. مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے اپنی سواریوں کا رخ پچھم کی سائڈ میں کیا, پچھم کی طرف کیا, اور فرمانے تھوڑی سی دور چلنے کے بعد آپ نے ایک حصار کھینچا, ایک جگہ مقرر کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا اس جگہ کی کھدائی کی جائے. ابھی تھوڑی سی ہی کھدائی کی تھی, اس میں سے ایک پتھر نظر آنے لگا, جو پتھر کافی وزنیلی تھا, کافی بڑا تھا پتھر. تو مولا علی شیر خدا حیدر کرار جب آپ کے ساتھیوں نے اس پتھر کو دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے کہ یہ پتھر ہے, بہت بھاری پتھر ہے, وزنیلا پتھر ہے. اب کوئی ایسا اوزار بھی نہیں ساتھ میں کہ اسے ہٹایا جائے. تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے بڑی کوششیں کی. مولا علی شیر خدا حیدر کرار فرمانے لگے کہ اس پتھر کو ہٹاؤ, انشاءاللہ یہاں سے پانی میسر ہوگا, اس کے نیچے پانی ہے, محسوس ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ اندازہ فرمائیے, آپ کے ساتھی 20 ساتھی آپ کے پہلوان, اس زمانے کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے ساتھی کتنی طاقت والے ہوں گے. جہاں میرے نبی کھجور کی لکڑیاں تھمائیں اور جنگ کو ایسے فتح کریں جیسے تلواریں چلی ہوں, جہاں ان کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ کھجور کی گٹھلی کو چوس چوس کر ایک انوکھی تازگی پیدا ہو جاتی جس میں. پھر مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار نے جب دیکھا کہ ساتھیوں سے وہ پتھر نہ ہٹا, وہ پتھر نہ ہل سکا, تو آپ نے پیچھے ان لوگوں کو ہٹایا اور اس طریقے سے اپنی آستینوں کو سمیٹتے ہوئے اور آپ نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں کا سہارا دیا. جو 20 جوانوں سے وہ پتھر نہ ہٹ سکا, نہ ہل سکا, مولائے کائنات شیر خدا نے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا. سبحان اللہ, اس کو ایک طرف رکھ دیا. اور کیوں نہ ہو باب خیبر جو اپنے بائیں ہاتھ سے اکھیڑ کر اپنی ڈھال بناتا ہو,
جو فاتح خیبر ہو، جو شیر خدا ہو، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہو کہ علی وہ علی ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ حضرات ان باتوں کو سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن جنگ صفین کے بعد میں جب مولائے کائنات کو اور آپ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کوئی بڑے اوزار یا کوئی بڑی مشینیں نہیں آئی گئی، بلکہ آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے اٹھا کر اس کو ایک طرف رکھ دیا۔ تاریخ بتاتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ہم نے جو اس پتھر کے نیچے پانی دیکھا، اتنا خوشبودار، اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی کہ ہم نے پورے سفر میں ایسا پانی کہیں میسر نہیں ہوا، ایسا پانی ہم نے کہیں نہیں پیا۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار، آپ نے جو پانی کے لیے اشارہ فرمایا، سارے ساتھیوں نے پانی پیا، جسے پینا تھا پیا، اور اپنے برتنوں میں اس کو بھر لیا، اپنے جو ساتھ میں جانور تھے ان کو پلایا۔ ابھی پانی پلانے کے بعد میں جب آپ نے اس پر پتھر پھر سے رکھوا دیا اور پھر مٹی ڈلوا دی، کہا اس کو مٹی اس میں ڈال دو، تو جو وہ گرجا گھر میں وہ شخص جو رہتا تھا وہ سامنے آیا اور کہنے لگا، مولائے کائنات کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر کھڑا ہو گیا، ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور بڑے عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگا، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ مولائے کائنات نے فرمایا، میں پیغمبر نہیں۔ کہنے لگا، کیا آپ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ ہے؟ کہا نہیں، میں فرشتہ بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، پیغمبر بھی نہیں، تو پھر کون ہے؟ آپ نے مولا علی شیر خدا حیدر کرار علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ وہ شخص جو گرجا گھر میں ایک غیر خدا کی عبادت پوجا کرتا تھا، آج اس نے اپنے دل کی دنیا بدل دی اور عرض کرنے لگا کہ آپ اپنے دست اقدس کو بڑھا کر میری ضمانت لیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مولا شیر خدا حیدر کرار نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد پھر آپ نے اس سے سوال کیا، فرمایا کہ یہ بتاؤ، ایک مدت سے تم جو ہے اس میں غیر خدا کی عبادت کرتے ہو، اس گرجا گھر میں رہتے ہو، لیکن آج تم نے جو ہے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک پتھر نکلے گا جس میں پانی ہوگا، اس پتھر کو ہٹا کر، جگہ مقرر نہیں تھی لیکن اس علاقے کی بتائیں کہ یہاں پر ایک پتھر ہوگا، اس کے نیچے پانی ہوگا، اور اس کو جو ہٹائے گا وہ یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پیغمبر کا داماد ہوگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا۔ اور یہ گرجا گھر یہ آپ کے دست اقدس پر ہی فتح لکھا ہوا تھا۔ مولا شیر خدا حیدر کرار اشک بار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی کے بال مبارک بھیگ گئے۔ سامعین کرام، آپ روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، شکر ہے اس رب کا کہ اس کے یہاں میں بھولا نہیں، اس کے یہاں اس کی کتابوں میں بھی مجھے یاد کیا گیا ہے۔ یعنی داماد پیغمبر ہونے کی بشارت پہلے ہی سے
کتابوں میں درج ہے کہ اس جگہ کو، اس پتھر کو جو ہٹائے گا یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پھر پیغمبر کا داماد ہوگا۔ اس شخص نے کلمہ پڑھا، مولا کائنات نے اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ۔